پھر ایک سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ اگر کوئی نامحرم آواز سن رہا ہو تو عورتوں کے لیے بلند آواز سے نماز پڑھنے کا کیا مسئلہ ہے؟ اب آج اس میں پتہ نہیں، چلیں بہرحال پہلے تو اس کا مسئلہ بیان کر دیا جائے۔ آقا سیستانی فرماتے ہیں اگر کوئی نامحرم سننے والا موجود ہے تو پھر آہستہ ہی اس کو نماز پڑھنی چاہیے۔ امام خمینی اور آیت اللہ وحید خراسانی نے احتیاط واجب لگا کر کہا ہے کہ آہستہ پڑھنی چاہیے۔ آیت اللہ خامنئی نے البتہ جائز قرار دی ہے کہ جائز ہے کہ وہ آہستہ، واجب نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ آہستہ پڑھے، البتہ بہتر یہی ہے کہ آہستہ پڑھ لی جائے۔ تو یہ آپ کو اختلاف مراجع کے اعتبار سے اگر کوئی نامحرم سننے والا وہاں پر موجود ہے تو اس لحاظ سے آپ کو ایک بات پتہ چل جائے۔ اچھا، خواتین کے سلسلے میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت سی خواتین بالکل جس طرح کچھ بھی لگتا ہی نہیں کہ نماز پڑھ رہی ہیں، نہ کوئی ہونٹ حرکت کر رہے ہیں ان کے، چاہے وہ آہستہ بھی کیوں نہ اگر پڑھیں تو کم سے کم کتنی آواز ہونی چاہیے، یہ ذرا آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ ایک چیز اگر دکھا سکیں ہم۔ اب دیکھیے کتنی آواز ہونی چاہیے۔ بس آپ کو یہ سمجھانا کا مقصد یہ تھا کہ بالکل خاموش نہیں کھڑے رہنا ہے، لیکن ہلکی سی ایک آواز کم سے کم وہ آپ کو ضرور بلند پڑھ سکتے ہیں، بشرطے کوئی نامحرم نہ ہو، جیسے کہ بھی آپ نے دیکھا۔ لیکن وہ نمازیں جو کہ آپ کو آہستہ بھی پڑھنی ہے تو بالکل یہ نہیں کہ آپ بالکل آواز کو، یعنی کوئی کسی بھی طرح کے نہ ہونٹ حرکت کر رہے ہیں نہ ہلکی سی زبان حرکت کر رہی، بلکہ دل ہی دل میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ دل ہی دل والی نماز جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ کچھ نہ کچھ اتنی ہلکی کم سے کم آواز، اس کو بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ بالجہر پڑھی تھی کیونکہ ہم نے آواز کو بہت زیادہ کیا ہوا تھا، ورنہ سرگوشی میں ہلکی سی اس طرح سے کم آپ کے کان تک ہلکی سی آواز جائے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ یہ بھی اخفاتی نماز شمار ہوتی ہے اور بالجہر شمار نہیں ہوتی، یعنی بلند آواز سے پڑھی جانے والی نمازیں اس طرح سے نہیں ہوتی ہیں۔ خاموش رہ کے بھی جو نماز پڑھی جاتی ہیں اس میں ہلکی، جیسے تسبیحات اربع وغیرہ پڑھی جاتی ہیں تیسری چوتھی رکعت میں، تو کم سے کم اتنی آواز، کچھ زبان کو حرکت ہو، کچھ ہلکی پھلکی سی کان میں بھی آپ کی آواز جائے، کم سے کم اتنی تو ہونی چاہیے۔ لیکن وہ خواتین اکثر دیکھا گیا کہ بالکل خاموش کھڑی ہیں اور دل ہی دل میں نماز پڑھ رہی ہیں، تو وہ چیز غلط ہے۔ تو ایک مسئلہ یہ ہوا جی، نماز کے دوران اگر پیغمبر اسلام کا نام نامی کان میں پڑے اس وقت درود بھیجنا جو ہے وہ مستحب ہے کہ درود بھیجا جائے، نماز کو روک دیا جائے، درود پڑھا جائے اور اس کے بعد نماز کو ویسے ہی کنٹینیو کیا جائے جیسے کہ چل رہی۔ تو کیونکہ درود آپ نے سنا تھا کہ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين